اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو علماء کے حالات و زندگی اور واقعات کے بارے میں جاری تھی۔ علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ کا 80 حفاظ حدیث کے ساتھ مکالمے کا واقعہ ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اہل سنت بھائیوں کے ہاں جو شخص 1,00,000 احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حفظ کر لے، اس شخص کو حافظ حدیث بھی کہا جاتا ہے۔ علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ سے متعدد مکانات سے متعلق اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے، مکہ سے متعلق، مدینہ سے متعلق، حلب سے متعلق، لیکن واقعہ ایک ہی مضمون کا ہے اور قدر متیقن ہے کہ نقل کرنے والے افراد مکان کے بارے میں تردید کا شکار تھے، لیکن خود واقعے کے بارے میں تردید کا شکار نہیں تھے۔ ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ علامہ امینی کو اہل سنت کے افراد دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں کھانے کے لیے۔ علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ شدید مصروفیت کے باعث انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نہایت ہی مصروف ہوں، میرا کام بہت ہی مشغلہ میرا زیادہ ہے۔ اور یہ ایک ایسا وقت ہے جب علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الغدیر پبلش ہو چکی ہوتی ہے اور پوری دنیا میں علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت کا ڈنکا بجنے لگ پڑتا ہے۔ تو ایسے میں حفاظ حدیث علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ کو جو دعوت دے رہے ہیں تو ان کا ایک مقصد تھا کہ علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ کو خوار کیا جائے، ان کو ذلیل کیا جائے، رسوا کیا جائے، بدنام کیا جائے، ان کی آبرو ریزی کی جائے۔ لیکن جب حفاظ حدیث کا وہ میزبان اصرار کرتا ہے تو علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ ایک شرط رکھتے ہیں کہ میں ایک شرط پر آپ کی محفل میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ میں آپ کے پاس کھانا کھانے کے لیے آؤں گا، کھانا کھاؤں گا اور اٹھ کے چلا جاؤں گا۔ کسی قسم کی بحث، مباحثہ، مناظرہ، گفتگو اس محفل کے اندر نہیں ہوگی۔ میزبان ایکسپٹ کر لیتا ہے، لیکن اندر سے تو دل مچل رہا ہوتا ہے کہ ہم نے علامہ امینی کو آج خوار کرنا ہے۔ لہٰذا علامہ امینی مقررہ وقت پر جب اپنی دعوت پر پہنچتے ہیں، دسترخوان لگایا جاتا ہے، تمام حفاظ حدیث کھانا تناول کرتے ہیں اور ایسے میں علامہ امینی کو ٹیڑھی ٹیڑھی نگاہوں سے بھی دیکھتے ہیں کہ یہ وہی شخص ہے جس نے بہت زیادہ اپنی کتابوں میں جھوٹ بولا ہے، بہت زیادہ اکاذیب نقل کی ہیں اور اس قسم کے الفاظ سے علامہ امینی کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ جب کھانا تمام ہوتا ہے، سفرہ اور دسترخوان جمع کر دیا جاتا ہے، تو ایسے میں مجلس کے اندر جو بیٹھا ہوا مفتی اعظم ہوتا ہے وہ علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ سے کہتا ہے کہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارا آپس میں یہ طے تھا کہ اس مجلس کے اندر کوئی گفتگو نہیں ہوگی، کوئی مناظرہ نہیں ہوگا، کوئی بحث و جدال نہیں ہوگا، میں آؤں گا، کھانا کھاؤں گا اور واپس چلا جاؤں گا۔ لیکن لوگوں کا اصرار بڑھتا ہے، حفاظ کا اصرار بڑھتا ہے، تو طے یہ پاتا ہے کہ چونکہ تمام افراد جو اس محفل میں اور اس مجلس میں موجود ہیں سب کے سب حفاظ حدیث ہیں، لہٰذا تمام افراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نورانی حدیث کو نقل کریں گے اور سب جب حفاظ اس حدیث کو نقل کریں گے تو اس طرح سے اس محفل کے اندر آج کے دن 80 احادیث نقل ہوں گی، چونکہ 80 حفاظ اہل سنت کے وہاں پر موجود ہیں اور 81ویں حدیث علامہ امینی نے نقل کرنی ہے۔ تو چونکہ اصرار بڑھتا ہے لہٰذا علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں حدیث کو نقل کروں گا، لیکن حدیث نقل کرنے کے لیے میری ایک شرط ہے۔ پوچھا جاتا ہے آپ کی شرط کیا ہے؟ فرماتے ہیں میری شرط یہ ہے کہ جب میں حدیث کو نقل کروں تو اس محفل میں موجود جتنے بھی حفاظ ہیں وہ اس حدیث کی سند سے متعلق اپنی رائے اور اپنی نظر بیان کریں گے اور بیان کریں گے کہ وہ اس حدیث کی سند سے متعلق کیا نظریہ رکھتے ہیں۔ تسلیم کر لیا جاتا ہے، سب ایکسپٹ کر لیتے ہیں۔ باری باری حفاظ اپنی احادیث کو نقل کرتے ہیں اور جب علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ کی باری آتی ہے تو علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح سے حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ ہمارے منابع روائی میں اور آپ کے منابع روائی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث نقل ہوئی ہے کہ جس کا مضمون ایک ہے لیکن الفاظ مختلف ہیں۔ میں اس حدیث کی تلاوت کرتا ہوں، آپ لوگ اس کے بارے میں اپنی نظر دیں۔
حدیث یہ ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتتن جاہلیہ، اے ماتا علی الکفر والنفاق، یعنی جو شخص بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائے، مر جائے اور اسے اپنے امام وقت کی معرفت نہ ہو تو یہ شخص جاہلیت کی موت مرا ہے۔ جاہلیت کی موت سے کیا مراد ہے؟ جاہلیت کی موت سے مراد یہ ہے کہ یہ شخص کفر اور نفاق کے اوپر اس دنیا سے رخصت ہوا ہے اور کفر اور نفاق کے اوپر مرا ہے۔ یہ حدیث جب نقل ہوتی ہے تو اب علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو میں نے نقل کی ہے متعدد اہل سنت کی کتابوں سے ہے۔ ہمارے منابع روائی میں تو پائی جاتی ہے، لیکن آپ کے متعدد منابع روائی میں جہاں پائی جاتی ہے وہیں صحیح مسلم ہے، مستدرک علی الصحیحین ہے، مسند ابی داؤد ہے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری کتابوں میں یہ پائی جاتی ہے۔ آپ اس حدیث کے سند کے بارے میں نظر دیں کہ آپ اس حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو حفاظ ایک ایک کر کے اپنی نظر دیتے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ حدیث صحیح ہے، کوئی کہتا ہے حسن ہے، کوئی کہتا ہے مضبوط ہے، اور اس قسم کے الفاظ سے سب اس حدیث کو یاد کرتے ہیں۔ سب کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے منابع روائی میں اس حدیث کا مطالعہ کیا ہے، یہ حدیث صحیح السند ہے، صحیح الدلالہ ہے، اور کس میں کسی قسم کی مشکل نہیں پائی جاتی ہے۔ اب یہاں پر علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ ان تمام حفاظ سے ایک سوال کرتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ من ہوا امام الزہرا۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا امام کون ہے؟ کیا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے وقت کے امام کو جانتی تھی یا نہیں جانتی تھی؟ اگر فاطمہ زہرا اپنے وقت کے امام کو نہیں جانتی تھی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث کی روشنی میں فاطمہ زہرا جہالت کی موت اس دنیا سے گئی ہیں، یعنی کفر اور نفاق کے اوپر اس دنیا سے گئی ہیں، جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد صحیح السند احادیث اس مضمون پر بھی پائی جاتی ہیں کہ فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، یعنی جنتی خواتین کی سردار کون؟ فاطمہ زہرا۔ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والی کون؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ جب یہ بات نقل ہوتی ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں کہ جو اپنے وقت کی امام کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے رخصت نہیں ہوئی، یعنی امام وقت کو جانتی تھی، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ فاطمہ زہرا کا امام کون ہے؟ من ہوا امام الزہرا سلام اللہ علیہا؟ تو یقینی بات ہے حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا امام پہلا خلیفہ یا دوسرا خلیفہ تو تھا ہی نہیں، پہلے خلیفے ہی کی دور میں حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس دنیا سے رخصت ہو چکی، اور صحیح روایت کے مطابق حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایسی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئی کہ وہ پہلے خلیفہ اور دوسرے خلیفہ سے ناراحت تھی۔ ابن ابی الحدید اس مطلب کو لکھتا ہے اور کہتا ہے وَالصَّحِيحُ عِنْدِي أَنَّهَا مَاتَتْ وَهِيَ سَاخِطَةٌ عَلَيْهِمَا، کہ ہمارے نزدیک یہ مطلب بالکل صحیح ہے کہ حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس دنیا سے رخصت ہوئی، اور ایسے عالم میں رخصت ہوئی کہ وہ ان دو ہستیوں سے ناراض تھیں، ان دو ہستیوں پر غضبناک تھیں۔ فغضب فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فہجر ابا بکر فلم تزل مہاجرتہ حتی توفیت، یعنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب اس دنیا سے رخصت ہوئی تو وہ اس عالم میں رخصت ہوئی کہ وہ پہلے خلیفہ اور دوسرے خلیفہ سے غضبناک تھیں۔ پس یہ کہنا کہ پہلے خلیفہ یا دوسرے خلیفہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے امام ہیں، یہ واضح ترین جھوٹ ہے اس دنیا میں۔ پس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی حدیث کے مطابق من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، سوال اپنی جگہ پر باقی ہے کہ فاطمہ زہرا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد 75 دن یا 95 دن کے بعد اس دنیا سے جو رخصت ہوئیں اور شہید ہوئیں، اور انہوں نے پہلے خلیفہ سے غضب کی حالت میں اپنی روح اس دنیا سے رخصت ہوئی ان کی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فاطمہ زہرا کا امام کون تھا؟ من ہوا امام الزہرا سلام اللہ علیہا؟
تو یقینی بات ہے کہ وہ امام زہرا پہلے خلیفہ یا دوسرے خلیفہ تو یقیناً نہیں تھے. پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ایک امام تھا جس کی معرفت کے ساتھ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس دنیا کے ساتھ رخصت ہوئی اور سیدہ نساء اہل الجنہ قرار پائی اور سب سے پہلے بہشت میں داخل ہوئی. اب جب حفاظ اہل سنت سے یہ سوال کیا گیا کہ بتائیں وہ امام کون ہے تو سب کی نظریں اور سب کی گردنیں شرم سے جھک گئیں. اور یہ وہ سوال ہے کہ آج تک یہ سوال اپنی جگہ پر باقی ہے اور متعدد علماء نے اسی واقعے سے اور اسی حدیث سے استناد کر کے مناظرے کیے ہیں اور گفتگو کی ہے کہ من ہوا امام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، فاطمہ زہرا کا امام کون ہے؟ کیا پہلے خلیفہ ہیں رسول خدا کے بعد؟ تو یقینی بات ہے پہلے خلیفہ تو ہو ہی نہیں سکتے. کیوں؟ چونکہ پہلے خلیفہ اور دوسرے خلیفہ سے حضرت صدیقہ طاہرہ غضب کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئی. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف التحیت و ثنا کی مدافع حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا ان کو امام جانتے ہوئے اور ان کی معرفت رکھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں. ہماری آپ کے ساتھ گفتگو علماء کے حالات زندگی کے بارے میں جاری ہے. اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد.